نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن ظلمتوں اور اندھیروں کی شکل میں سامنے آئے گا۔ آج پوری دنیا میں باطل نظام ہیں اور ان باطل نظاموں کی چھتری کے نیچے بہت سارے لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک ظلم و ستم جامع حفصہ لال مسجد کی بچیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کل سے وہاں دروازے بند کر دیے گئے ہیں، گیٹوں پر پولیس بیٹھ گئی ہے اور گیٹوں پر تاڑ لگا دیے گئے ہیں اور کھانے پینے کا سامان اندر جانے نہیں دیا جا رہا، کھانے پینے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے اندر ایک مقبوضہ کشمیر بنا دیا گیا ہے۔ وہاں سے طالبات کے استانیوں کے فون آ رہے ہیں کہ جی کھانا پینے پر پابندی لگ گئی ہے اور کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مولانا عامر صاحب اجازت نہ دیں۔ اور مولانا عامر صاحب ہیں کہ وہ 12 سال سے جامع حفصہ کی مخالفت کر رہے ہیں، بننے کی، تعمیر کرنے کی۔ کبھی انہوں نے اس سلسلے میں کوشش نہیں کی کہ جامع حفصہ لال مسجد تعمیر ہو۔ اسی لیے ان کو سرکار بہت پروٹوکول دے رہی ہے، باوجود اس کے کہ سرکار کو علم ہے اور ہم نے بتایا کہ ان کے پاس درس نظامی کی سند ہی نہیں ہے، جعلی سند پر بیٹھے ہیں، لیکن ان کے لیے بڑے عزیز ہیں۔ اور پھر آج ہی میری بہن آئی تھی تو بتا رہی تھی کہ مولانا عامر صاحب کی بہن نے کہا کہ مولانا عامر صاحب بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ابھی عمرے کے لیے گئے ہیں تو کافی دن وہاں رہے تو مکہ مدینہ میں 5 سٹار ہوٹلوں میں رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوا کہ میں الحمدللہ بارہا جانا ہوا، بچوں سمیت جانا ہوا، تو کبھی بھی 5 سٹار ہوٹل کا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ پرانے ہوٹلوں میں، ایکسپائر ہوٹلوں میں بھی رہے۔ ایکسپائر وہ ہوٹل ہوتے تھے جو لکڑی کے بنے ہوتے تھے، چھتوں کی وہ ہلتے تھے اور اندر کمروں میں وہ کہتے تھے ویسے رہ جاؤ، مفت ان میں رہے۔ وہ کمروں کی سیڑھیوں پر چڑھتے تھے تو وہ ہلتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہاں گئے تو پیسے نہیں تھے تو میں نے ہوٹل والوں سے بات کی، اکیلا تھا، میں نے کہا دن کو حرم میں رہ جائیں گے، رات کو ہوٹل کی چھت پر سو جائیں گے۔ تو چھت تو خالی ہوتی ہے، مسافر خانوں میں تو رہے، ایکسپائر ہوٹلوں میں رہے۔ آج تک 5 سٹار ہوٹل میں کبھی ایک دن نہیں گزارا الحمدللہ۔ لیکن مولانا کو اتنا پروٹوکول حکومت دے رہی ہے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں وہاں ٹھہرایا گیا، جیسے عامر کی بہن نے بتایا، اور بڑے ان سے مطمئن ہیں کہ دروازہ ان کے لیے کھولے گا کہ جب تک مولانا عامر اجازت دیں گے، اور وہ اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو جامع حفصہ لال مسجد کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا گیا ہے، اور جیسے وہاں ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ہندوستانی فوج کرتی ہے، تو یہاں ہماری انتظامیہ کر رہی ہے۔ تو اس لیے سوچو، جنرل پرویز مشرف کے انجام کو سوچو، وہ کس حال میں ہے جو آج وہاں بچیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہوگی کہ بچیوں کے بھی انشاءاللہ جو اندر سے ہمیں پیغام ملے تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ نشر کریں گے۔ تو پوری دنیا سے اپیل کی جاتی ہے مسلمانوں سے کہ جامع حفصہ لال مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے دعائیں کریں، اور جتنا بھی تعاون کر سکتے ہیں جو ہے وہ جو انتظامیہ میں ہیں، مجھے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنی انتظامیہ کیا کرے گی۔ اس لیے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا، جسٹس گلزار صاحب نے کہا ہے کہ پولیس کا نظام فلاپ ہو چکا ہے، یہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے ہیں، پولیس کے بارے میں کہا۔ اور ایک جگہ یہ بھی کہا کہ جن کو ان کے ہاں سے شراب اور رات کو لڑکیاں برآمد ہوتی ہیں۔ جب پولیس کا یہ حال ہو اور افسران کہا کہ حرام کھاتے ہیں، تو جب افسران حرام کھانے پر تل گئے ہوں تو وہاں کیسے وہ حق سچ والوں کا ساتھ دیں گے؟ وہاں تو وہ اس کا ساتھ دیں گے جو باطل کی راہوں پر چل رہا ہے۔ مولانا عامر صاحب سے کوئی پوچھے جا کر، لال مسجد کے نمازی پوچھیں کہ آپ نے 12 سال میں جامع حفصہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا کیا، اتنا بتا دیں۔ 12 سال گزر گئے، جامع حفصہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی ایک کمرہ بنایا؟
بلکہ مخالفت پر مخالفت ہے. انہی کے کہنے پر اس پر دارالافتاء بند ہے، جامع حفصہ کا جو دفتر ہے وہ وہاں بند ہے، دروازوں پر پولیس بٹھا دی گئی ہے اور کھانے پینے پر بھی پابندی لگی ہوئی ہے. تو بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑتے. مجھے بات ساتھی کہتے ہیں جی یہ آپ کے خاندان کا مسئلہ اندر حل کر لیتے. میں نے کہا جی میں نے 8 9 سال 10 سال 11 سال انتظار کیا، 11 سال ان کی منتیں کی، لیکن جب وہ باطل کی راہوں پر چل پڑے اور ہمیشہ حق سچ کی مخالفت کی اور جامع حفصہ کی مخالفت کی اور اس کو تعمیر جو ہے وہ کرنے سے روکا اور حکومت کے اعلی کار بن گئے، تو جب وہ باطل کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کا حکم باطل کا ہو جائے گا. ہاں وہ حق سچ کا رستہ اختیار کر لیں. میں مولانا جو ہے عامر صاحب کو مناظرے اور مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں آج کے بیان میں. مولانا عامر صاحب کو پوری قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے مناظرے اور مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں. میں ان کو سراسر غلطی پر سمجھتا ہوں اور وہ مجھے اگر غلطی پر سمجھتے ہیں، مناظرہ کرنا ہے مناظرہ کرنے، مباہلہ کرنا ہے مباہلہ کرنے آئیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اگر غلطی پر ہوں میں اپنے خاندان کو لے کر آؤں گا، مجھے زمین کے اندر دھسا دے. اگر مولانا عامر صاحب غلطی پر ہیں تو ان کو خاندان سمیت زمین پر دھسا دے، خاندان والے ان کے آئیں. ہمیشہ مخالفت. میری زندگی مدارس کی آبیاری میں گزری، میری زندگی حق و صداقت کی آواز میں گزری. میں نے یہاں سے لے کے میرے شاگرد پورے افغانستان میں پھیل گئے، لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے سوائے مدرسوں کی مخالفت کرنے کے اور کیا کیا ہے؟ آج کے بیان کے ذریعے میں ان کو مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو انسان باطل کے ساتھ کھڑا ہو جائے پھر اس کے ساتھ اسی انداز میں گفتگو کی جاتی ہے. تو اس لیے ان کو کہتا ہوں آؤ، اگر آپ حق پر ہو، سچ پر ہو تو آؤ مناظرہ مباہلہ کر لو پوری قوم کے سامنے. میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے اس 12 سال کے اندر اور دین کی کیا خدمت کی ہے، اور آپ نے کیسے جعلی سند لی اور کہاں سے جعلی سند لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور اب 5 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہو. اس روایت کی مجھے میری جو ہے درمیانی بہن نے بتایا. انہوں نے بتایا کہ مولانا عامر کی بہن نے میرے گھر دعوت میں یہ بتایا کہ 5 سٹار ہوٹل. مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کبھی مکہ مدینہ میں 5 سٹار ہوٹلوں میں نہیں گئے. ہم خود ان کے ساتھ ابا جی کے ساتھ جاتے تھے، 2-3 کلومیٹر دور جا کر ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے. مکہ کے سامنے کہتے 5 سٹار ہوٹل اس کے قریب. تو اس لیے کہ یہ سب کچھ عنایتیں حکمرانوں کی طرف سے اور جن کی طرف سے بھی ہیں، اس سے کہ وہ جامع حفصہ کے بننے میں رکاوٹ ہیں، حق و صداقت کی آواز میں رکاوٹ ہیں. آج انہوں نے بچوں کے لیے لال مسجد کو ایک مقبوضہ کشمیر بنا دیا ہے اور ان کے لیے کھانا نہیں پہنچ پا رہا اور جو ہے وہ دروازوں پر تالے ہیں. جامع حفصہ کے دفتر جو لال مسجد ہے اس میں تالا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالافتاء میں جب سے مسجد کھلی آج تک تالا جو ہے وہ نہیں لگا. ان کے کہنے پر تالا لگا دیا گیا ہے اور انتظامیہ میں جا کر جھوٹا کیس کرایا. جو ہمارے اساتذہ اندر گئے ہیں ان سے کہا کہ جی انہوں نے مسجد کا مائک چھینا اور مسلح چھیننے کی کوشش کی ہے. اس پر بھی میں ان کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہوں کہ بالکل پکا جھوٹا کیس انہوں نے لال مسجد میں کرایا، لال مسجد کے اساتذہ کے متعلق کرایا ہے جا کر کہ انہیں مسلح اور جو ہے وہ جو ہے مائک چھیننے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.